چاہتے ہیں۔ جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں ان پر، ان کی آل پر اور صحابہ کرام پر۔ اے مسلمانوں، اللہ کی وصیت کو لازم پکڑو، یعنی اللہ سے ڈرو خلوت و جلوت میں، تاکہ تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور نیک اعمال کرو، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ مسلمانوں، شریعت اسلامیہ کے اغراض و مقاصد میں یہ داخل ہے کہ اس کائنات کو ہر اس چیز سے آباد کیا جائے جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو، جس میں سماج اور افراد کے شخصی اور عوامی مفادات مضمر ہوں، اور جو لوگوں سے فساد و بگاڑ کو روکنے میں معاون ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی متقاضی ہے کہ بعض ایسی ذمہ داریوں کے بارے میں یاد دہانی کرائی جائے جن کا تعلق معاشرے اور افراد کی زندگی کے مصالح و مفادات سے ہے، اور یہ ذمہ داریاں ان لوگوں سے متعلق ہیں جو معاشرے کے مصالح کی تکمیل کے لیے سرکاری یا پرائیویٹ سیکٹر میں برسر روزگار ہیں، کیونکہ ان ذمہ داریوں میں کمی و کوتاہی تعمیر و ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ہم اس گفتگو کو چند نکات کی روشنی میں رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلا نقطہ، سرکاری یا غیر سرکاری ہر ملازم کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اللہ کے سامنے اپنی جواب دہی کا احساس تازہ رکھے، اور یہ جان لے کہ وہ اللہ کے سامنے بہت بڑی امانت کا ذمہ دار ہے، پھر اپنے حاکم کے سامنے، پھر پورے سماج کے سامنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی رعیت کے بارے جواب دہ ہے، متفق علیہ۔ لہٰذا اے ملازم، یاد رکھو کہ تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دینا ہے، اور مسلمانوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اور یہ جان لو کہ جہاں عہدہ اور منصب میں تمہارے لیے لذت کا سامان ہے، وہیں پر اس کی ذمہ داریاں بھی بہت عظیم ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے آگاہ کیا ہے۔ جب ابو ذر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمیں کسی جگہ کی عمارت یا ولایت پر مامور نہیں کریں گے، تو آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، بے شک تم ایک ناتواں انسان ہو، اور یہ ایک امانت ہے، اور بروز قیامت رسوائی اور ندامت کا باعث ہے، سوائے ایسے آدمی کے لیے جو بطور استحقاق اس کو حاصل کیا ہو اور اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سے ادا کیا ہو۔ مسلم۔ اللہ نے تمہیں جس ملازمت و نوکری سے بھی نوازا ہے، کیا تمہیں اس کی سنگینی کا احساس ہے؟ کیا تم نے سماج کے عمومی اور بڑے منافع و مفادات کو بروئے کار لانے کے لیے محنتیں صرف کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسروں اور کارندوں کے لیے ہلاکت ہے، جن لوگوں کو امین سمجھ کر امانات ان کے سپرد کی گئیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ لوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ کاش ان کے سر کے بال ثریا ستارہ کے ساتھ باندھ دیے جاتے، اور یہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتے رہتے، اور یہ ذمہ داری قبول نہ کرتے۔ ابن حبان اور حاکم نے اسے روایت کیا ہے، اور حاکم نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ دوسرا نقطہ، ملک میں عمومی مصالح و مفادات کے لیے بنائے گئے پروجیکٹ و منصوبے کو مکمل اور بہترین انداز میں نافذ کرنا اعلیٰ سے ادنا ہر ایک ذمہ دار کے کندھے پر ایک امانت ہے۔ لہذا تمام ذمہ داروں پر واجب ہے کہ وہ امانت کی ادائیگی کو لازم پکڑیں، امانت داری کے وصف سے مزین رہیں، اور دھوکہ دھڑی سے دور رہیں، کیونکہ امانت کی ادائیگی کے حکم اور اس میں لاپرواہی برتنے کی سنگینی پر قرآن و سنت میں بے شمار نصوص وارد ہیں۔ اے صاحبان قیادت و سیادت،
یہ جان لو کہ جن معاہدوں پر تم آپس میں اتفاق کرتے ہو، جن ٹینڈروں کی تم نگرانی کرتے ہو اور جن منصوبوں اور پروجیکٹ کی ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ہے، اللہ عز و جل کے حضور ان سب کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ کیا تم اپنے ذاتی مفادات میں کوتاہی برداشت کرو گے؟ اگر نہیں تو پھر عمومی مفادات میں کیوں کر کوتاہی کرتے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم لوگ عمارت کی چاہت رکھو گے، پھر وہی عمارت قیامت کے دن تمہارے لیے ندامت کا سبب بنے گی۔ کیا ہی اچھی ہوتی ہے دودھ پلانے والی، اور کیا ہی بری لگتی ہے دودھ چھڑانے والی۔ بخاری۔ یہ جان لو کہ مسلمانوں کے اموال اور ان کے پروجیکٹ اور منصوبوں میں کوتاہی برتنا اللہ کے نزدیک انتہائی مہلک امور میں سے ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں، چنانچہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بخاری۔ ایک مسلمان اس فانی دنیا کے بدلے میں اس عظیم سزا کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ تیسرا نقطہ، رشوت کا لین دین کرنا اور اس کے سد باب میں کوتاہی برتنا خطرناک تباہی اور سنگین شر و فساد کے اسباب میں سے ہے۔ یہ وہ گھنونا جرم ہے جو حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیتا ہے، اور جو ذمہ دار کو اس بات پر آمادہ کر دیتا ہے کہ وہ رشوت دینے والے کے ایسے برے مقاصد اور فاسد اہداف کی تکمیل کرے جو عوامی مفادات کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہ وہ حرام اور خبیث مال ہے جس کے لینے دینے پر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی مذمت بیان کی ہے۔ یہ رشوت خوری انسان پر لعنت نازل ہونے کا سبب ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اسے ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور مسند احمد میں یہ بھی ہے کہ ان دونوں کے درمیان واسطہ بننے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے جسے ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ جسم کا ہر وہ گوشت جو سحت سے بڑا ہو، آگ ہی اس کی زیادہ حقدار ہے۔ پوچھا گیا سحت کیا ہے؟ تو فرمایا فیصلے میں رشوت لینا۔ کسی بھی نوکری میں لی جانے والی رشوت بھی اسی قبیل سے ہے۔ شرعی اور نافذ العمل قانون کی روح سے رشوت میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی ملازم اپنا کام اس وقت تک نہ کرے جب تک کہ وہ ضرورت مند سے متعلقہ کام کے بدلے پیسے وصول نہ کر لے، یا اپنی ڈیوٹی کی ذمہ داریوں میں کمی بیشی کرنے کے بدلے روپے لے۔ اور رشوت خوری صرف روپے پیسے پر ہی منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس فائدہ یا خصوصیت کو شامل ہے جو رشوت خور اپنی ڈیوٹی کے فرائض میں ہیر پھیر کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح رشوت یہ بھی ہے کہ کوئی ملازم کسی کو حق سے محروم کر دے یا کسی باطل چیز کو منظوری دے دے۔ لہذا ہر ذمہ دار پر، بلکہ پورے سماج پر، خصوصاً میڈیا پر واجب ہے کہ اس گھناؤنے جرم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، رشوت خور کی تشہیر کر کے اسے رسوا کریں اور اس کو ایسی سزا دیں کہ وہ اس فعل سے باز آ جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں۔ مائدہ 63۔ بربادی اس معاشرے کا مقدر ہے جو ایک دوسرے کو رشوت سے منع نہیں کرتے اور اس سے لڑنے اور اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے پر ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرتے۔
چوتھا نقطہ، عہدے اور منصب کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا اور عوامی پیسوں میں گھوٹالہ کرنا ایک سنگین جرم اور کھلا گناہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی خیانت کردہ چیز سمیت حاضر ہو جائے گا۔ آل عمران 161۔ اور فرمان نبوی ہے، تم میں سے جسے ہم کسی کام کی ذمہ داری سونپیں، پھر وہ ہم سے ایک سوئی یا اس سے بھی کوئی کم تر چیز چھپائے تو وہ خیانت ہوگی، جسے لے کر وہ قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ یہ سن کر ایک سانولے رنگ کے انصاری، جنہیں گویا میں اب بھی دیکھ رہا ہوں، کھڑے ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے جو کام سونپا تھا اس سے مجھے مستعفی ہونے کی اجازت دے دیجیے۔ آپ نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے جواب دیا، میں نے آپ کو ایسے فرماتے ہوئے جو سن لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں، میں اب اسے پھر کہتا ہوں کہ جسے ہم کسی کام کی ذمہ داری سونپے وہ کم یا زیادہ سب کچھ لے کر آئے، جو اسے دیا جائے وہ لے لے، اور جس سے منع کر دیا جائے اسے رک جائے۔ مسلم۔ اور ایک موقع سے آپ نے فرمایا، ہم جس کو کسی کام کی ذمہ داری سونپیں اور ہم اس کی کچھ روزی تنخواہ مقرر کر دیں، پھر وہ اپنے مقررہ حصے سے جو زیادہ لے وہ مال غنیمت میں خیانت ہے۔ ابو داؤد۔ اور اس کی سند صحیح ہے۔ کیا اس کے بعد بھی کوئی پیغام اور کوئی بیان اس سے زیادہ واضح اور فصیح ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈراتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا تھا، جب اللہ روز قیامت اگلوں اور پچھلوں کو جمع کرے گا تو ہر عہد شکن کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ فلاں ابن فلان کی عہد شکنی کا نشان ہے۔ بخاری و مسلم۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو۔ پانچواں نقطہ، ہر ملازم پر فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں اللہ سے ڈرے، ان پر سختی نہ کرے اور سماج کے مفادات کے حصول کے لیے حاکم کی طرف سے بنائے گئے نظام کے مطابق ان کے معاملات میں آسانی پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری قوم میں میرے جانشین رہو اور اصلاح کرتے رہو اور مفسدوں کی راہ پر مت چلو۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی اور احسان و بھلائی کا برتاؤ کرتے رہو، جیسا کہ امام بغوی نے کہا ہے، اور امام شوکانی کہتے ہیں، یعنی بہترین تدبیر نرمی اور شفقت اور احوال کی خبر گیری کے ذریعے بنی اسرائیل کے امور کی اصلاح کرتے رہو۔ اے مسلمانوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی اس عظیم حدیث کو سنو۔ آپ وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس گھر میں فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ، جو شخص بھی میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے پھر وہ ان پر سختی کرے تو تو بھی ان پر سختی فرما، اور جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے پھر وہ ان کے ساتھ نرمی کرے تو تو بھی ان کے ساتھ نرمی فرما۔ امام مسلم۔ چھٹا نقطہ، اے عوامی پروجیکٹوں میں کام کی باغ ڈور سنبھالنے والی کمپنیوں کے مالکان، تم سب اللہ کے سامنے جواب دہ ہو ہر اس کام اور پروجیکٹ کے سلسلے میں جس کی ذمہ داری تم لیتے ہو، اور ان قریب ایک دن آئے گا جب تم اپنی کوتاہی پر ندامت کے آنسو بہاؤ گے، کیونکہ سخت ترین حرام کاموں میں سے یہ ہے کہ کسی عوامی پروجیکٹ کو حاصل کرنے کے لیے جس کی فنڈنگ بیت المال سے کی جانی ہو، اس کا ٹینڈر پاس کرتے وقت کمپنیوں کی طرف سے حد سے زیادہ قیمتیں پیش کی جائیں اور پھر مبالغہ آمیز قیمتوں میں مقابلہ آرائی ہونے لگے، صرف اس وجہ سے کہ پروجیکٹ عوامی مصلحت سے جڑا ہوا ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، یہ تمام مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ بروز قیامت مسلمان اس کے حقدار ہوں گے، اور ایسے عمل کو شرعی نصوص حرام ٹھہراتی ہیں، اور عام قوانین کے مقاصد کے بھی یہ خلاف ہے، اور اس سے بھی بدترین امر یہ ہے کہ پروجیکٹ اور منصوبوں کو دھوکہ دہی، جال سازی اور جھوٹ کے ذریعے انجام دیا جائے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ مسلم۔ کمپنی والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد رکھو جس میں آپ نے فرمایا، سب سے پہلے انسان کے جسم میں اس کا پیٹ سڑتا ہے، پس جو کوئی طاقت رکھتا ہو کہ پاک و حلال کے سوا اور کچھ نہ کھائے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ بخاری۔ بڑے ظلم میں سے یہ بھی ہے کہ عوامی منصوبوں کے نفاذ میں تاخیر کی جائے اور مسلمانوں کے مفادات اور ان کے فائدے کی چیزوں کو ان کے حوالے کرنے میں ٹال مٹول کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ آخری نقطہ، حاکم وقت نے جن نگراں اداروں کو یہ ذمہ داری سونپ رکھی ہے ان پر فرض ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں، ہر چھوٹے بڑے کام کی ہر ممکن نگرانی کریں اور ہر ذمہ دار ادارے کا تمام پروجیکٹ میں انتہائی دقت کے ساتھ محاسبہ کریں اور اس میں تحقیق و تفتیش اور پوچھ تاچھ کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھیں جو حقائق سے پردہ اٹھانے، غلطیوں، کمیوں اور بدعنوانیوں کو ظاہر کرنے میں مددگار ثابت ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن لتبیہ نامی شخص کا محاسبہ کیا جب وہ زکوٰۃ وصول کر کے واپس آیا اور کہنے لگا، یہ مال تمہارے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ تحفہ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اس عامل کا کیا حال ہوگا جسے ہم تحصیل کے لیے بھیجتے ہیں، پھر وہ آتا ہے اور کہتا ہے یہ مال تمہارے لیے ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ وہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا اور وہ دیکھتا کہ آیا اسے ہدیہ تحفہ ملتا ہے یا نہیں۔ بخاری و مسلم۔ اور بعض روایت میں آیا ہے کہ آپ نے اس شخص کا محاسبہ بھی کیا۔ اللہ اکبر، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ان کے بعد ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت ہے۔ تمہیں یہ نام نہاد ترقی یافتہ تہذیب و ثقافت کے اصول و مبادی میں کہاں سے مل سکتی ہے؟ اللہ صحابہ کرام سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے اور اس میں موجود ذکر و آیات سے نفع پہنچائے۔ یہ بات کہتے ہوئے میں اللہ سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر ایک گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو نہایت رحم کرنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ تو ان پر بے شمار درود و سلام نازل فرما، ان سے راضی ہو جا، قیامت تک ان پر درود و سلام بھیجتا رہ۔ اے مسلمانوں، تم نے یہ قیمتی پند و نصائح سنے، ان چیزوں پر، ان نصائح پر عمل کرو اور سنو، رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ دیگر حرمت والے مہینوں کی طرح اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرمت والی چیزوں کی تعظیم اور اللہ رب العالمین کی جانب سے مقرر کردہ حدود کی پاسداری نہایت ضروری ہے۔ ان حرمت والے مہینے کی اللہ کے نزدیک بڑی خصوصیت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں اس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ جان لو کہ اس مہینے میں کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے اور ہم پر سنت کی اتباع اور بدعت سے احتراز ضروری ہے۔
ابن حجر فرماتے ہیں کہ بعض روایتوں میں ہے کہ رجب مہینے میں بڑے بڑے حوادث وقوع پذیر ہوئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، اور صلاۃ رغائب کی فضیلت کے تعلق سے جو مرویات ہیں وہ سب جھوٹ اور باطل ہیں، صحیح نہیں ہے۔ اور جہاں تک رجب مہینے میں عمرہ کرنے کی بات ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی نفی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب مہینے میں عمرہ کیا ہے، اس لیے یہ بھی دیگر مہینوں کی طرح ہے۔ اور جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب مہینے میں روزے کی خصوصی فضیلت کے تعلق سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے، اور یہی بات حافظ ابن رجب، امام نووی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شاطبی وغیرہ بہت سارے علماء کرام نے کہی ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی قبیح بدعات میں سے اسراء و معراج کی رات کا جشن منانا ہے، کیونکہ اس رات کی تعین کے سلسلے میں کوئی معتبر دلیل نہیں ہے، اور اگر اس رات کی تعین ہو بھی جاتی تو اس رات جشن منانا اور اس میں کوئی مخصوص عبادت کرنے کی شریعت میں کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے علماء کرام نے یہ بات کہی ہے۔ لہذا رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے ایسے اعمال انجام دو جو دلیل سے ثابت ہوں، اور بدعت و محدثات سے اجتناب کرو، کیونکہ سنت پر عمل کرنے سے ہی دنیا و آخرت کی سعادت و کامرانی نصیب ہو سکتی ہے۔ پھر سنو، بہترین اعمال میں سے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے اور بکثرت درود بھیجا جائے۔ اے اللہ، آپ پر تو درود و سلام بھیج، ان پر رحمت نازل فرما، ان پر سلامتی نازل فرما، اور تمام صحابہ کرام پر بھی رحمت و سلامتی نازل فرما۔ اے اللہ، تو مسلمان مرد و عورت، فوت شدہ و زندہ، ہر کسی کو بخش دے۔ اے اللہ، تو مسلمان مریضوں کو شفا دے، ان کی مصیبتوں کو دور فرما، ان کے غموں کو زائل کر دے، اپنے فضل و کرم سے ان کی مدد فرما، اور اپنی وسیع رحمت سے انہیں ڈھانپ لے۔ اے اللہ، تو خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو توفیق سے نواز، انہیں صحت و عافیت، نصرت و تائید اور درستی عطا فرما، جیسا کہ تو پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ، تو تمام مسلم حکمرانوں کو ایسے کاموں کی توفیق دے جن میں ان کی رعایا کی مصلحت ہے۔ اے اللہ، تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، بارش نازل کر ہمیں سیراب فرما۔ اے اللہ، ہمیں بارش سے سیراب فرما۔ اے اللہ، ہمیں بارش سے سیراب فرما، ایسی بارش جو ہمارے لیے نفع بخش ہو، جو جلد آنے والی ہو، تاخیر سے نہ آنے والی ہو۔ اے اللہ، اے اللہ، مسلم ملکوں میں، مسلم شہروں میں، مسلم ملکوں میں بارش برسا، انہیں اپنی رحمت سے نواز۔ یہ اللہ، ہم تیری رحمت کے متمنی ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری فضل اور تیری رحمت چاہتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہم پر فضل و کرم نازل فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں بارش سے نواز۔ یا اللہ، ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ، ہم پر بارش نازل فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں کے ملکوں کو بارش سے سیراب فرما۔ اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، تمام عیوب سے پاک ہے جن سے کفار متصف کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔